ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. آمین. الحمدللہ آج 21 جون 2020 کی قرآن کلاس نمبر 33 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے. آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 223 سے آنورڈ سٹارٹ لیں گے. اب اسپیسیفکلی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 222 سے آئلی زندگی سے متعلق جو چیزیں ہیں اور خصوصاً ان میں عورتوں سے ریلیٹڈ فقہی احکام و مسائل پلس طلاق کا جو مسئلہ ہے اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ اگلی کئی ایک آیات کے اندر کور کیا گیا ہے. ظاہر ہے کہ معاشرے کی جو بنیاد ہے وہ خاندانی سسٹم کے اوپر ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو طلاق کے مسائل ہیں یا عورت اور مرد میں اگر نکاح کے بعد شادی کے بعد اختلاف ہو جائے تو ان معاملات کو کس طریقے سے ٹیکل کرنا ہے، ان سارے معاملات کو احادیث اور سنت کے اوپر نہیں چھوڑا بلکہ قرآن میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ایڈریس کیا. اور یہ اس اعتبار سے ایک شادی شدہ خاندان کے لیے، میاں بیوی کے لیے اہم ترین آیات ہیں ان مسائل کو سیکھنے کے اعتبار سے. جستہ جہاں ان سے ریلیٹڈ احادیث آئیں گی انشاءاللہ میں وہ بھی بیان کرتا چلا جاؤں گا، چونکہ یہ طلاق کا مسئلہ بہت سینسٹیو ہے. اور اس کے بعد بچوں کا جو نان و نفقہ کا ایشو ہے یا طلاق کے بعد اگر رجوع کا طریقہ ہے تو کیا ہے، حلالے سے متعلق یہ سارے کے سارے احکامات انشاءاللہ اس میں کور ہو جائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں. کیا خوبصورت انداز ہے پردے کے اندر گفتگو کر کے ایک سینسٹیو ٹاپک کو بڑے احسن طریقے سے ایڈریس کیا جا رہا ہے. فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، تو اپنی کھیتیوں میں آؤ جس طرح سے بھی تم چاہو. اس کانٹیکسٹ میں بخاری و مسلم میں حدیث ہے کہ یہودیوں کے ہاں یہ ایک متھ پائی جاتی تھی کہ اگر کوئی شخص اپنی وائف کے ساتھ ازدواجی تعلق اس اعتبار سے قائم کرے کہ وہ اس کی وائف جو ہے وہ
اب ظاہر ہے کہ میں کنٹرول فاز میں ہی گفتگو کروں گا. میں نے سیکس کے ریلیٹڈ مسئلہ نمبر 155 ڈیٹیل کے ساتھ ریکارڈ کروا دیا ہے. بار بار ان ٹاپکس کو اس طریقے سے ایڈریس کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ میاں بیوی کا تعلق تو اسی طریقے سے قائم ہو جو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے جس جگہ سے تعلق قائم کرنا ہے. لیکن اس کے لیے اگر وہ خاوند جو ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ تعلق پیچھے کی طرف سے قائم کرے, لیکن تعلق اسی جگہ پر قائم کرے جہاں پر قائم کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے, کیونکہ کھیتی جب بات کی گئی ہے تو بیج بونے کی جگہ وہیں پر ہے کہ وہاں پر اگر بیج بویا جائے گا تو اولاد پیدا ہوگی. تو یہودیوں کے ہاں یہ تھا کہ اگر سامنے سے تعلق قائم کیا جائے تو اولاد ٹھیک پیدا ہوتی ہے, اور اگر دوسری طرف سے تعلق قائم کیا جائے لیکن کیا سامنے والی ہی جگہ پر کیا جائے تو اولاد جو ہے وہ بھینگی پیدا ہوتی ہے. تو اس مت کو توڑا گیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں, تو کھیتی میں جو بونے کی جگہ ہے وہاں پر چاہے آگے سے آؤ چاہے پیچھے سے. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ غیر فطری تعلق قائم کیا جائے. جو مرد کا مرد کے ساتھ تعلق قائم کرنے کو عموماً ہم قوم لوط کا عمل کہتے ہیں یا عمل لواطت بھی کہہ دیتے ہیں بعض لوگ, تو وہ نہ بیوی کے ساتھ جائز ہے نہ کسی اور کے ساتھ. وہ تو جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ ایسے مرد کے اوپر لعنت ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بھی ایسا تعلق قائم کرے, اور مرد کے ساتھ کرے اس پہ بھی اللہ کی لعنت ہے. باقاعدہ اس کی سزائیں شریعت کے اندر آئی ہیں. اس پہ میں الگ سے ایک ریکارڈنگ کروا چکا ہوں, بچوں کے ساتھ زیادتی والا ایشو, اس کے اوپر آپ دیکھ لیں, میں نے ڈیٹیل سے احادیث بیان کی تھی. آج میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا چونکہ آلریڈی اس طرح کے سینسٹیو ٹاپکس میں کور کر چکا ہوں, لہٰذا بار بار ان ٹاپکس کو انڈر ڈسکشن لایا جائے تو پھر ذرا معاملہ ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ جو اپنی بیوی کے ساتھ قوم لوط والا عمل کرتا ہے تو وہ نبی علیہ السلام کی شریعت کا ہی انکار کرتا ہے, نعوذ باللہ. اس قسم کی کئی ایک وعیدیں ہیں, کئی احادیث میں موجود ہیں. اب جو میاں بیوی کا جو تعلق ہے اس کے بعد اس کا مقصد بیان کیا جا رہا ہے, وہ کیا ہے؟ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ, اور اپنے بھلائی کے لیے جو معاملات ہیں ان کو آگے بھیجو. یعنی میاں بیوی کے تعلق قائم ہونے سے اللہ تعالیٰ اولاد دے گا, اور مقصد نکاح کا اولاد کا حصول ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کے حضور تمہارے لیے ظاہر ہے کہ ایک صدقہ جاریہ ہے اگر اولاد نیک کام کرے گی تو. اس لیے تو ہمیں دعا سکھائی گئی ہے نا, ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما, سورۃ الفرقان کے اندر. اے اللہ ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کے اندر ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں پرہیزگار لوگوں کا امام بنا, یعنی ہماری آنے والی نسلیں بھی دین پر چلیں, ہم ان کے آباء و اجداد کہلائیں, کیونکہ وہ صدقہ جاریہ ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ مردے کو 3 عمل کا ثواب ملتا ہے میت کو. نمبر 1 صدقہ جاریہ, جو اس نے اپنی زندگی میں ایسا کام کیا کہ اس کے بعد بھی وہ چل رہا ہے. کسی نے کنواں کھدوا دیا تھا, اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ اس سے پانی پی رہے ہیں, اسے ثواب ملے گا, تو یہ لاجیکل ہے. نمبر 2 علم کی بات, کسی نے کسی کو علم دین سکھایا تھا اور مرنے کے بعد وہ اس علم پر عمل کرتا ہے یا لوگوں کو سکھاتا ہے, یا اپنی زندگی میں کوئی ایسی کنٹریبیوشن اس نے دے دی تھی, جیسے کہ امام بخاری امام مسلم نے کتابیں لکھ کے ہمارے حوالے کی ہیں. اب ان کو فوت ہوئے آلموسٹ 1200 سال ہو چکے ہیں, لیکن ان کے نامہ اعمال میں اس نیکی کا ثواب مل رہا ہے. اسی طریقے سے ہماری ویڈیوز ریکارڈ ہو رہی ہیں, اس کا تعلق ہماری زندگی یا موت کے ساتھ نہیں ہے. جب تک یہ چیزیں دیکھی جا رہی ہوں گی وہ نامہ اعمال میں آٹومیٹیکلی ثواب آئے گا, کیونکہ یہ ایفرٹ ہے اس بندے کی, خود اپنی ایفرٹ ہے. اور تیسرا فرمایا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے, بلکہ نیک اولاد جو اعمال کرتی ہے اس کا بھی آٹومیٹیکلی ثواب ماں باپ کو ملتا ہے, کیونکہ وہ اس کی انویسٹمنٹ ہوتے ہیں. سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ ایک شخص کا یعنی اللہ کے حضور وہ پیش ہوتا ہے مرنے کے بعد, تو اس کے درجات بلند کیے جاتے ہیں. تو وہ پوچھتا ہے کہ یہ تو میرا عمل نہیں تھا, تو اللہ تعالیٰ اس سے فرماتا ہے کہ تیرے بیٹے نے تیرے لیے استغفار کیا ہے, اس کی وجہ سے اللہ نے تجھے تیرا یہ مرتبہ بلند کر دیا. تو یہ ایک فیض اس حوالے سے پہنچتا ہے. یہ ایک پورا ڈیٹیل ٹاپک ہے, میں نے اس کے اوپر مسئلہ نمبر 74 اصالہ ثواب کے اوپر ریکارڈ کروا دیا ہے, آلموسٹ 2 گھنٹے کا. میرے جو 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے کی ویڈیوز ہیں
ان میں سے سب سے ٹاپ پہ جو ویڈیو گئی ہے وہ اصالہ ثواب والی ہے، کیونکہ یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے. کسی کی اولاد فوت ہو جاتی ہے، کسی کے ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں، کسی کی بیوی مر جاتی ہے، پھر مرنے کے بعد ان کو خیال آ رہا ہوتا ہے کہ اب ہم ان کے لیے کیا نیکی کر سکتے ہیں. تو وہ پھر پوچھتے ہیں. تو نیٹ پہ جب بھی کوئی اصالہ ثواب کا آپ لفظ لکھیں نا دنیا میں کہیں بیٹھ کے، تو سب سے ٹاپ پہ وہ والی ویڈیو کھلے، کیونکہ سب زیادہ لوگوں نے دیکھی ہے. اس میں نے کئی ایک احادیث بیان کی ہیں، قرآن پاک سے دلائل پیش کیے ہیں کہ میت کو مرنے کے بعد ثواب پہنچتا ہے ان نیک اعمال کا جو اس نے دنیا میں کیے، یا اس کی طرف سے جو صدقہ و خیرات بعد میں کیا جاتا ہے. باقی رہ گئی یہ تیجے 40ویں اور قرآن پڑھ کے بخشنا، تو یہ ساری سب کانٹیننٹ کی بدعات ہیں جو اب آلموسٹ سب کے ہاں ہی آ چکے ہیں. بریلوی اسے تیجا یا سوئم یا 10واں یا آپ کہہ لیں 40واں کہہ کے منا لیتے ہیں. دیوبندی اسی کو کہتے ہیں دعا ہوگی، لفظ انہوں نے دعا ہوگی پڑھ رہے، وہ بھی وہاں پہ بھی قرآن پڑھ پڑھ کے بخش رہے ہوتے ہیں. اور ایسے لوگوں کو قرآن بخش رہے ہوتے ہیں جنہوں نے پوری زندگی خود قرآن کھول کے نہیں پڑھا ہوتا کہ قرآن میں اللہ نے ہمیں کیا بتایا. اب مجھے بتائیں آپ لوگوں کا کیا پوری امت بیٹھ کے ایک ایسے بندے پہ قرآن پڑھتی ہے جس نے اپنی زندگی کے اندر اللہ کو اتنا بھی سیریس نہیں لیا کہ وہ قرآن کھول کے پڑھے کہ اللہ نے میرے لیے کیا حکم نازل کیا ہے. تو آپ لوگوں کا قرآن پڑھنا یہ دھونس کے ساتھ مرے ہوئے بندے کو بخشوا سکتا ہے؟ ناٹ ایٹ آل. ویسے اگر اولاد اس کی قرآن پڑھ رہی ہے، وہ خود بھی جو قرآن پڑھ رہی ہے، نمازیں پڑھ رہی ہیں، اس کا ثواب اس کے ماں باپ کو پہنچ رہا ہے، وہ ایک الگ سے چیز ہے. لیکن اللہ کے اوپر کسی کی دھونس نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. ویسے تو ہمیں پڑھایا جاتا ہے جی وہ اللہ تعالیٰ تو چھوٹی سی بات پہ بھی بخش دیتا ہے جی. وہ جی ایک بدکار عورت تھی، بخاری مسلم میں آتا ہے، اس نے ایک پیاسے کتے کو اپنے موزے میں پانی پلا دیا تھا کنویں سے نکال کے، اللہ نے اسی پہ اسے بخش دیا. اچھا، اب آپ اس حدیث کو بیان کر کے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے آپ کو اس سے نعوذ باللہ یہ تعلیم دی ہے کہ جو بدکاری کا اڈا چلا رہا ہے وہ چلاتا رہے، بس کبھی کبھار غریبوں کے اوپر یا کتوں کے اوپر کچھ خرچ کر دیا کرے. اگر آپ یہ چیز سکھانا چاہ رہے ہیں تو کتنا خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں. یہ تو کسی کی جرت بھی نہیں ہوگی، کسی بڑے سے بڑے گنہگار شخص کی بھی جرت نہیں ہوگی کہ وہ رسول اللہ پہ یہ جھوٹ باندھ دے کہ آپ علیہ السلام یہ ترغیب دلا رہے ہیں، کیونکہ پورا قرآن جو ہے وہ اس کے خلاف کھڑا ہے، احادیث اس کے خلاف کھڑی ہیں. لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہیں جانا، کرنے کی تو بات بڑی دور کی ہے. یہ نبی علیہ السلام نے صرف اس لیے باتیں بیان کی ہیں تاکہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی وعیدوں پہ اس قدر جو ہے پیسمسٹک اپروچ نہ اڈاپٹ کر لے کہ وہ بالکل مایوس ہو جائے. جو قرآن میں کہا گیا لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو یہ ایک ہی واقعہ ہے نا، یہ تو نہیں ہے کہ ہزاروں واقعات رپورٹ ہوئے ہیں. اچھا، اس کے برعکس بھی واقعات موجود ہیں، وہ کوئی کوٹ نہیں کرتا. وہ بھی بخاری اور مسلم دونوں میں کہ ایک بڑی نیک عورت تھی، اس نے ایک بلی کو قید کر دیا، وہ بھوکی پیاسی مر گئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگرچہ وہ نیک عورت تھی لیکن ایک بلی کے ساتھ یہ ظلم کرنے کی وجہ سے وہ جہنم میں ہے. تو اللہ تعالیٰ اگر کسی شخص کو چھوٹی سی نیکی پر بخش سکتا ہے تو چھوٹے سے گناہ پر اسے پکڑ بھی سکتا ہے. لیکن یہ بات، یہ راگ نہیں لاپا جاتا کہ بھئی چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی بچو، پکڑ ہو سکتی ہے. دوسری طرف اگر آپ یہ بیان کر دیں تو الٹا رزلٹ نکالتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس لیے تو ہم نیکیاں کرتے نہیں ہیں، اللہ کا کیا پتہ ہے وہ چھوٹی سی بات کے اوپر پھر پکڑ لے تو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس معاملے میں دوسری طرف چل پڑتے ہیں. تو اس کا علاج پنجابی میں ہے کہ دل بے ایمان تے حجتاں ٹیر. اگر دل میں بے ایمانی اتری ہوئی ہے تو حجت بازی، جعلی دلیلیں، لیم ایکسکیوزز آپ کے پاس بہت ہیں. اور اگر آپ واقعی یہ یقین رکھتے ہیں کہ مر کے اللہ کو منہ دکھانا ہے، پھر تو چھوٹے چھوٹے معاملات بھی آپ کے لیے سیریس ہوں گے. واتقوا اللہ، اور ڈر جاؤ اللہ سے، واعلموا، اور جان لو، انکم ملاقوہ، کہ بے شک تم نے مرنے کے بعد اس سے ملاقات کرنی ہے. وبشر المؤمنین، اور خوشخبری اے نبی علیہ السلام دے دیجئے اہل ایمان کو. مرنے کے بعد ملاقات ہونی ہے، اور خوشخبری کس کے لیے ہے؟ اہل ایمان کے لیے. بے ایمانوں کے لیے خوشخبری نہیں ہے، ان کے لیے عذاب. تو یہ ہے اصل تلوار جو لٹک رہی ہے کہ تمہیں اپنے رب سے ملنا ہے. اگر رب سے نہ ملنا ہو، اکاؤنٹیبلٹی آف دا ڈے آف ججمنٹ، قیامت کے دن کی جواب دہی نہ ہو، پھر آپ اپنی مرضی کی زندگی گزاریں. دیکھیں، اگر ہمیں موت نہ آئے، ہمیں تکلیف نہ آئے، یہ دو چیزیں نہ ہوں، تو اللہ آپ کی ضرورت ہی نہیں رہتا. اللہ ہماری ضرورت کیوں ہے؟ ہمیں تکلیف آتی ہے جو ہم دور نہیں کر سکتے، اللہ کی طرف رجوع لاتے ہیں.
اور ہم نے مر جانا ہے. مرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس نے مارا ہے اس نے زندہ کر کے پوچھنا ہے. اگر مجھے موت ہی نہ آئے, میں کسی کو جواب دے ہی نہ ہوں. آج ذرا آپ یہ انالیسس کروا لیں, اللہ کی طرف سے اگر یہ آفر دی جاتی نا کہ بھئی جو نیک اعمال کرے گا اسے جنت ملے گی اور جو برے اعمال کرے گا اسے جہنم نہیں ملے گی, صرف یہ ہے کہ جنت سے محروم کر دیا جائے گا, تو میں دیکھتا ہوں جناب کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں. یہ اسی طریقے سے جس طرح ہمارے ٹی وی پہ آ کے کہ یہ ایک اینکرز, کہ یہ ایک پولیٹیشنز, اداروں کے لوگ بڑے فخر سے کہہ رہے ہوتے ہیں ہم تو ملک و قوم کی خدمت کر رہے ہیں. ایک دن ان کو کہنا آپ کہ بھئی آندہ سے آپ سے خدمت ہی لیں گے, تنخواہ بند, پلاٹ ملنے بند, تو یہ ساری محب الوطنی جو ہے نا وہ وومٹنگ ہو کے باہر آ جائے گی. کیوں؟ یہ صرف لبادہ اڑا ہوا ہے. چھوٹے چھوٹے پرکس ان سے لے لیے جائیں نا تو یہ کہتے ہیں میں استعفیٰ دے دوں گا. ہم نے تو ان اداروں میں سارا آبزرو کیا نا, پرانی گاڑی دے دی ہے تو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ حالت ہوتی ہے. اور ویسے آپ تقریریں کرائیں تو حب الوطنی کے لیکچر سن لیں, کچھ بھی نہیں. ادھر بھی جو لوگ کہہ رہے ہیں نا, وہ جو نماز نہیں پڑھ رہا ہوتا نا وہ بھی کہہ رہا ہوتا ہے اور جی اسی تے اللہ دی نماز پڑھنی ہے, کوئی مولویاں نہیں پڑھنی ہے. وہ بھی بڑے فخر سے بتا رہا ہوتا ہے کہ بھئی میں تو اللہ کی نماز پڑھتا ہوں, ٹھیک ہے, اللہ نے ساڑی نمازاں نہیں چاہیے دیاں, اللہ دی اتنی وڈی ہستی ہے, بخش دے گا. یہ سارے جو جاہل ہیں وہ اس قسم کے ایکسکیوزز پیش کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ انہیں اللہ کا تعارف نہیں ہوتا. اس کا تو مطلب ہے کہ اللہ نے کتابیں ویسے ہی بھیج دی, پیغمبر ویسے ہی بھیج دیے, کچھ بھی نہیں ہونا تھا. تو آج اگر اللہ کی طرف سے یہ اناؤنسمنٹ ہوتی نا قرآن میں کہ جو نیک اعمال کرے اسے جنت, جو نہ کرے اسے جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا, صرف جنت سے محروم کیا جائے گا, سارے کہتے ہیں جناب کوئی ضرورت ہی نہیں کرنے دی, اسی لائف کو انجوائے کرو. یہ جو تلوار لٹکی ہوئی ہے نا ملاقات کی, یہ ہے اصل تلوار جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ پھر آمادہ ہو جاتا ہے اللہ کی طرف. تو اس میں یہ چیز امپلائیڈ ہے کہ پھر یہ جو جنت کی لالچ ہے اور جہنم کا خوف یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. سورہ سجدہ میں ہے کہ اللہ کے بندے جو ہیں اس خوف اور طمع, لالچ کی وجہ سے اس کو پکارتے ہیں. یہ کوئی عیب نہیں ہے کیونکہ جنت کی لالچ کس نے دی ہے؟ شیطان نہیں, اللہ نے. تو جو لالچ اللہ دے رہا ہے اس لالچ کی طرف جانا اور اس کو فخریہ بیان کر رہا ہے کہ میری رحمت کا مقام ہے, اس جنت کی توہین کرنے والا تو کافر ہے. ہاں صوفیاء لا کہتے رہیں جی ہم جنت کو آگ لگا دیں گے اور دوزخ کو جو ہے وہ ٹھنڈا کر دیں گے تاکہ لوگ اللہ کے لیے عبادت کریں. یہ نان سینس بات ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ان کو ذرا ایک دن کے لیے نہیں ہے, 1 منٹ کے لیے جو ہے نا ان کو موم بتی پہ ذرا ہاتھ رکھوائیں, ساری بزرگی باہر آ جائے گی نا جی, ٹھیک ہے نا. تو وہ جناب وہ کہتے ہیں جی باعزید بستامی فرماتے تھے کہ قیامت والے دن میں اللہ کو یہ آفر دوں گا کہ مجھے اکیلے کو دوزخ میں ڈال دے اور پوری انسانیت اگر بخشی جائے تو میں دوزخ میں جلنے کے لیے تیار ہوں. آپ ذرا اندازہ کریں, ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ دوزخ چیز کیا ہے. یہ بات تو کبھی کسی پیغمبر نے نہیں کی ہے, وہ بھی ڈرتے رہتے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ جو جہنم پہ ایمان لانے والے لوگ ہیں وہ تو ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں, اور جو ایمان نہیں لانے والے ہیں وہ کہتے ہیں کب آئے گی کب آئے گی. سورہ الشورى کے اندر. تو بیسیکلی ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا, اسی لیے اس قسم کی باتیں کرتے رہے. وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ, اور مت بناؤ اللہ کے نام کو قسم کے ذریعے رکاوٹ اپنے میں. کس ایشو میں؟ ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس, کہ تم نیکی کا کام نہ کر سکو, پرہیزگاری نہ کر سکو اور لوگوں میں صلح کرانے سے باز رہو. یعنی ایک بندہ ہے, کئی لوگ ہیں میں نے دیکھا ہے جناب, قسم کھا لیتے ہیں بھائی قسم اٹھاؤں گا میں اس بات کی کہ میں نے ان کے معاملے میں نہیں پڑھنا. اب نظر آ رہا ہے کہ اسی بندے کے اس معاملے میں پڑھنے سے میاں بیوی کے تعلق میں جو رکھنا آیا ہے وہ فیل ہو سکتا ہے, چانسز ہیں. اب وہ کہتے نہیں میں تو قسم کھا دی جی میں انہوں نے کام پیڑے ہی نہیں ہے, میں خزمہ کھان, یہ کہتے ہیں بعض لوگ جو ہیں, اور اس کی وجہ سے کتنا نقصان کرا بیٹھتے ہیں. ایون کسی کے ساتھ نیکی کرنی ہوتی ہے قسم کھا لیتے ہیں. جیسا کہ وہ سورۃ النور میں آیا تھا نا, وہ مستاح صحابی تھے, ایک اصحاب بدر میں سے تھے, حضرت عائشہ میں تہمت لگانے والوں پہ وہ شامل ہو گئے تھے. حضرت ابوبکر نے قسم کھا لی کہ بھئی میں وہ خرچہ لگایا ہوا تھا مہینے کا, میں آندہ سے اس کو خرچہ نہیں دوں گا. اللہ نے جناب قرآن میں کہا کہ تم اللہ کے لیے دے رہے تھے تو تم نے یہ قسم کیوں کھائی ہے؟
سر آپ ہوتے تو آپ کہتے جی گستاخی صحابہ ہے، وہ صحابہ تھا کہ 295 سی مستہ تلوانی سی کہ بے حضور کی بیوی جنید جمشید صاحب کے ساتھ یہی تو کیا ہے نا. بات سیدہ عائشہ کی ہو رہی تھی، احادیث سے ہو رہی تھی، انداز پہ کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے، باتیں درست تھیں، تو اس پہ 295 سی لگوائی کہ چونکہ حضرت عائشہ حضور کی بیوی ہے لہذا حضرت عائشہ پہ بات کرنا رسول اللہ کی گستاخی ہے. سر اگر آپ یہ کرالس بنائیں گے نا تو آج کے بھی کسی سید کی گستاخی کرنا رسول اللہ کی گستاخی ہے. وہ کس کی اولاد ہے؟ حضور کی. اہل بیت تو ہے نا. اور صحیح مسلم میں غدیر خم کی حدیث میں ہے کہ اہل بیت کے معاملے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. وہ تو ساری کے چرسی پوٹری جتنے سید پھر رہے ہیں ان کی توہین تو سیدھی 295 سی لگ جائے گی. تو نہ ان کی وجہ سے لگے گی، نہ نبی علیہ السلام کی کسی صحابی کی توہین سے رسول اللہ کی توہین ہوگی. کبھی کہہ دیتے ہیں فلاں حضور کا جو ہے وہ سسر لگتا ہے، اس پہ بات کرنا حضور کے اوپر بات کرنا ہے. او بھائی سر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بات کبھی بھی اس طریقے سے نہیں بنے گی. نبی علیہ السلام کی اپنی ذات جو ہے نا وہ ہے، ورنہ تو نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی. تو کتنے جو ہے بزرگان دین آپ کے فارغ ہو جائیں گے. رسول اللہ کو گالی دینے والا تو گستاخ ہے نا. لیکن حضرت علی نے بھی کبھی اس کی یہ تعویل نہیں کی ہے کہ مجھے گالی دینا، رسول اللہ کو گالی دینا ہے، لہٰذا جو مجھے گالی دے رہا ہے وہ کافر ہو رہا ہے. حالانکہ حضرت علی کے پاس بہت موقع تھا یہ بات کرنے کا، لیکن وہ بھی سمجھتے تھے کہ بھئی رسول اللہ کا جو سٹیٹس ہے وہ امت میں کسی کا بھی نہیں ہے. دین اللہ، رسول، قرآن، آخرت کو ماننے کا نام ہے، کسی صحابی کو کسی شخصیت کو ماننے کا نام نہیں ہے. وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے لیکن وہ کفر اسلام کا مسئلہ نہیں ہے. تو اس ریشو پروپورشن کو آپ سمجھیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارا بعض لوگوں کو عادت پڑتی ہے نا، اللہ کی قسم میں اب یہ نہیں کروں گا. اب وہ کہتے ہیں میں نے تو قسم اٹھائی اگر میں نے اب یہ کام کیا، اللہ کی قسم میں اس مولوی پیچھے نماز نہیں پڑھنی. اب بعد میں احساس ہوا خام خواہ اٹھا لی تھی، یا یہ کوئی اتنا ایشو نہیں تھا، یا ایون ایشو بھی تھا، دین وٹ. مسند ابی یعلا میں موجود ہے، حسن و حسین سامنے بیٹھے ہوتے تھے، مروان جو ہے حضرت علی پہ لعنت کرتا تھا، نماز پیچھے پڑھ لیتے تھے. وہ کہتے تھے نماز پڑھنا علیحدہ معاملہ ہے، یہ اللہ کو خود جواب دے ہوگا. یہ ہے ایٹیچیوڈ. تو اللہ تعالیٰ ہمارا نیکی کے کام سے نہیں رکنا اس بات پہ کہ میں نے تو اللہ کی قسم کھا لی ہے. مراد یہ کہ قسم کھائی ہے تو پھر توڑ دو. بخاری مسلم میں حدیث ہے، حضور کہتے ہیں میں بعض اوقات عربیوں میں یہ عادت تھی کہ وہ قسم کھا لیا کرتے تھے عادتاً بھی. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں بعض اوقات میں قسم کھا لیتا ہوں کہ میں فلاں شخص کو مال غنیمت میں سے نہیں دوں گا، بعد میں مجھے احساس ہوتا ہے کہ نہیں یار، ظاہر حضور کی طبیعت میں نرمی تو بہت تھی نا، چھوڑو. اتنی نرمی ہے کہ غزوہ بدر کے قیدی چھوڑ دیے ہیں، اور اللہ نے اتنے سخت الفاظ قرآن میں استعمال کیے. وہ اپنی طبیعت کی نرمی کی وجہ سے چھوڑے تھے. پھر حضور کہتے ہیں کہ میں پھر بعد میں سوچتا ہوں کہ اس کے مخالف کام کرنے میں بہتری ہے تو میں اپنی قسم توڑ کے اس کا کفارہ ادا کر دیتا ہوں اور وہ میں کام کر لیتا ہوں. یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. تو اگر کسی نے قسم کھا لی ہے کہ میں نے کسی کے ساتھ نیکی نہیں کرنی ہے تو اب وہ قسم توڑے، کفارہ ادا کرے. کفارہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 میں آیا ہے قسم کا کفارہ کہ ایک غلام کو آزاد کرے. غلام نہیں ہے تو 10 مسکینوں کو وہ کھانا کھلا دے یا 10 مسکینوں کو کپڑے لے کے دے دے. آج کے دور میں تو کھانا کھلانا آسان ہے، کپڑے تو بڑے مہنگے ہیں. ٹھیک ہے، ان دونوں میں سے ایک کام کر لے. اور اگر کوئی یہ بھی نہیں کر سکتا تو 3 روزے رکھ لے. اور بخاری و مسلم میں حدیث ہے قسم توڑنے کا کفارہ وہی ہے جو قرآن میں آیا، اور منت کا بھی کفارہ یہی ہے. کسی نے منت مانی تھی کہ اگر یہ کام ہوا تو میں روزانہ جناب 100 نفل پڑھا کروں گا. کئی لوگ اس طرح کی بھی منتیں مان لیتے ہیں، یا میں 1000 نفل پڑھوں گا، یہ میرا کام ہو گیا. اب بعد میں اس کو احساس ہوا کہ 1000 نفل پڑھنا مشکل ہے تو اپنی منت توڑ دے اور کفارہ ادا کرے. اور یہ تو اس منت کی بات ہے جو حلال منت ہے. اگر کسی نے حرام منت مانی بھی ہے کہ جی اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں جو بچہ پیدا ہوگا اس کی لمبی سی ایک چٹیا رکھوں گا، فلاں مزار پہ جا کے کٹواؤں گا، اور اب اس منت کو توڑنا چاہتا ہے تو اس منت کو توڑنے کا کفارہ بھی نہیں ہوگا. یہ خلاف شرع منت ہے. جو شریعت کی باؤنڈری کے اندر منت ہے نا اس کا توڑنے کا کفارہ ہے، باقی کا نہیں ہے. اور وہ بھی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ منت کبھی بھی مصیبت کو نہیں ٹالتی ہے. ہاں کنجوس کا مال نکل جاتا ہے، صدقے سے مصیبت ٹال سکتی ہے لیکن منت سے نہیں. لیکن منت جب ونس کھا لی ہے تو پھر آپ نے اس کو پورا کرنا ہے، ادروائز توڑنا ہے تو پھر کفارے کے ساتھ توڑنا ہوگا. قسم اور منت کے اوپر میرا مسئلہ 68 ریکارڈڈ ہے، اس کے علاوہ بھی کلپس موجود ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نیکی کے کام سے نہیں رکنا. یہ نہ ہو کہ تم نے قسم کھا لی اللہ کی
نیکی، پرہیزگاری اور آپس میں صلح کروانے سے رک نہ جاؤ. واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، علم والا ہے. اچھا، کئی لوگوں نے ایک قسم کھائی ہوتی ہے اپنی بیوی کو، وہ کہہ دیتے ہیں جناب کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ اگر تو فلاں سے ملی نا تو میری طرف سے فارغ ہے. یہ 3 طلاقیں ہیں. اور پھر بعد میں احساس ہوتا ہے کہ یہ اس نے تو باز کوئی نہیں آنا، یہ تو ملے گی، اور بیوی بھی جاتی رہے گی. پھر وہ ادھر اکیڈمی میں فون کر رہے ہوتے ہیں جناب کیا کریں، تو توڑ دیں آپ قسم. لیکن یہ یاد رکھیے گا اگر وہ بیوی مل لی اس کو، اپنے بھائی کو، یا سسرال میں کوئی ایشو تھا، بیکے چلی گئی ہے جو آپ نے منع کیا تھا، تو اب کچھ نہیں ہو سکتا. ملنے سے پہلے ہی آپ کو کچھ کرنا ہے. بہتر ہے کہ ایڈا رسک نہ ہی لو. زنانیاں نہیں یہ بات آنی ہے، کیونکہ یہ اللہ نے عورتوں کی ایک نیچر بنائی ہے کہ ان کا جو زیادہ ایفیلیشن ہے وہ اپنے بہن بھائیوں اور میکے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. اور یہ نیچرل بھی ہے، ہونا بھی چاہیے. اس کی وجہ ہے کہ آپ اس کو نکال دیں گے تو اس نے کدھر جانا ہے؟ وہ تو آپ کو نکالنے سے رہی الا ماشاء اللہ. تو اس لیے اس نے اپنا تعلق تو پیچھے رکھا ہوتا ہے. اسی کے پیچھے کئی بار بھائیوں کو وہ جائیداد بھی معاف کر دیتی ہیں کہ جی یا بھائی رکھ لیں یا جائیداد رکھ لیں. لعنت ہے ایسے بھائیوں کے اوپر کہ جن کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ ان کو اس کو رکھنے کے لیے جو ہے وہ اللہ کے حکم کو توڑنا پڑتا ہے کہ وراثت کے احکامات کے معاملے میں. ٹھیک ہے، تو اس کے پیچھے یہ ہے کہ وہ انسیکیور فیل کر رہی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے کوئی بھی کام نیکی سے اللہ کو بیچ میں نہیں ڈالنا. قسم ڈال دی ہے توڑو. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہاری لو قسموں کے اوپر کبھی تمہاری پکڑ نہیں کرے گا. یہ لو قسمیں کون سی ہیں؟ یہ سورۃ المائدہ میں بھی جائے گا ذکر اس کا آئے گا. عربیوں کی عادت تھی کہ وہ ہر معاملے میں کہتے ہیں واللہ. ابھی بھی آپ دیکھیں نا، واللہ تاللہ ان کا تقیہ کلام ہے. یہ لو قسم کہلاتی ہے. اس قسم کا کفارہ نہیں ہوتا، نہ یہ قسم شمار ہوتی ہے، نہ سننے والا یہ لے رہا ہوتا ہے کہ یہ قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے. سننے والے کو کہتا نا بھئی اللہ کی قسم میں نہیں انہوں ملنا. اب یہ ایک عام فی البدی کہہ دینے میں، اور یہ کہنا کہ میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں، میں اپنے اوپر قسم ڈالتا ہوں کہ فلاں کو نہیں ملوں گا، یہ تو ہوگی پکی قسم. اور ایک بول چال میں ویسے قسمیں کچھ نہیں ہوتا. اور قسم بھی یاد رکھیے مستقبل سے ریلیٹڈ ہے، ماضی سے ریلیٹڈ قسم کا کفارہ نہیں ہوتا. وہ قسم نہیں ہوتی، وہ جھوٹ ہوتا ہے. مثلا میں کہتا ہوں کہ جی ایک بندے نے فلاں بندے سے ملاقات کی ہے اور وہ اس کے سامنے اسٹیٹمنٹ دیتا ہے اللہ کی قسم میں اس سے نہیں ملا. تو ایک پاسٹ ٹینس کی بات ہے. اگر وہ ملا بھی ہوا ہے نا تو قسم کا کفارہ نہیں دے گا، کیونکہ اس نے مستقبل کے لیے کوئی بات نہیں کی ہے. ماضی کی ایک بات پہ جھوٹ بولا ہے، گناہ کبیرہ، لعنت کا مستحق ہوا ہے، توبہ کرے گا. لیکن اگر وہ کہتا ہے اللہ کی قسم میں فلاں سے نہیں ملوں گا، میں قسم کھاتا ہوں. اور قسم زبان سے کھانی ہوتی ہے، دل میں سوچنے سے قسم نہیں ہوتی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. نہیں ملوں گا مستقبل کی بات. اب وہ ملتا ہے یا ملنا چاہتا ہے، دونوں صورتوں میں وہ قسم کو توڑے گا. ظاہر ہے مل بیٹھا تو قسم ٹوٹ گئی، آٹومیٹکلی کفارہ دے گا. اور اگر ملنا چاہتا ہے، اس سے پہلے قسم توڑنا چاہتا ہے، تب بھی توڑ لے، کفارہ ادا کرے. یہ زیادہ ایشو آتا ہے طلاق کے ایشوز میں. جب کسی کو دھمکی لگائی ہوتی ہے میں فلاں کو ملا تو میری بیوی کو 3 طلاق، یا بیوی کو کہہ دیا کہ تو جا کے اپنے بھائی سے ملی تو تجھے 3 طلاق. اب یہ وہ معاملے ہیں جو آپ کو پہلے ہی توڑنے ہوں گے، بعد میں تو تہاڈے ہاتھ کچھ بھی نہیں رہنا. ٹھیک ہے، وہ طلاق ہی ہو جانی ہے. بعد میں آپ جتنے مرضی کفارے دے، بیوی گئی، کفارے تو بعد میں بنیں گے نہیں. تو اللہ تعالیٰ لو قسمیں جو ویسے بولنے میں کہہ دیتے ہو نا، اس میں پکڑ نہیں کرے گا. لیکن یہ بھی اس صورت میں ہے جب آپ جھوٹ نہ بول رہے ہو. ایک بندہ جو ہے وہ خریداری کے اندر، کئی لوگ ہیں وہ مطلب قسم اٹھا کے جھوٹ بول کے کہتے ہیں جناب کہ اللہ کی قسم میرا تو اتنے کا مال آیا تھا. اس میں تو نبی اسلام کی بخاری مسلم حدیث ہے، آپ نے تو سچی قسم اٹھانے پہ بھی کہا ہے کہ اگر کوئی سچی قسم اٹھا کے بھی کاروبار کرتا ہے نا تو اس کا مال تو بک جائے گا، برکت اٹھ جائے گی. تو جھوٹی تو بڑی دور کی بات ہے. تو یہ ہمارا سٹیٹ آف مائنڈ ہوتا ہے کہ بھی گاہک ٹوٹ جائے گا. گاہک جدھر اس نے جانا ہے ادھر ہی جانا ہے. آپ سٹریٹ فارورڈ بات کریں. یہ فکس پرائس کی جتنی شاپس ہیں ان کو کیوں نہیں ٹینشن ہے، وہ دوسری بات نہیں کرتے. برانڈز ہیں جتنے آپ دیکھیں، آج تک KFC ہے، میک ڈونلڈ پہ آپ نے کوئی لڑائی ہوتے دیکھی ہے کہ جی آپ ادھر یہ بھی کہیں کہ جی چکن تو 200 سے 150 پہ آ گیا، 400 سے اتنے پہ آ گیا، تو آپ یہ ابھی تک وہی پیس دے رہے ہیں. کبھی دیکھی ہے؟ تو ان کا کاروبار بند ہو گیا؟ ایسا نہیں. حالانکہ پاکستان میں جو
چکن لے رہے ہوتے ہیں عموماً ظاہر ہے کہ یہاں پہ تو ریٹ کم ہونے سے فرق پڑتا ہے نا, کوئی امپورٹڈ چکن تو نہیں ہوتا. آلو چلے انہوں نے امپورٹ کیے ہوتے ہیں باہر سے, وہ مہنگے والے ہوتے ہیں, لیکن چکن تو یہیں سے وہ خرید رہے ہوتے ہیں نا, تو فرق تو پڑنا چاہیے. تو ان سے کوئی بحث نہیں کرتا. یہ تو اب کرونا کی برکات ہے کہ ان کے ریٹ تھوڑے نیچے آ گئے ہیں, کیونکہ وہ تو بالکل ہی رہ گئے ہیں نا, ادروائز تو ان کے ساتھ کوئی بحث بھی نہیں کرتا تھا. تو ان کو قسم اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی, بالکل اسٹریٹ فارورڈ بات کر رہے ہوتے ہیں. وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم, بلکہ اللہ تعالیٰ ان قسموں پہ گرفت فرمائے گا جو تم نے پختہ ارادے کے ساتھ, دل کے ارادے کے ساتھ کھائی ہوں گی. اس کو میں پہلے ہی بریف کر چکا ہوں. ایک ہے فی البدی بولنا اور ایک ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں. واللہ غفور حلیم, اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور حلم والا, یعنی برداشت کرتا ہے تمہاری غلطیوں کو اور بخش بھی دیتا ہے. للذین یؤلون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر, ان کے لیے جو قسم اٹھا لیتے ہیں اپنے بیویوں کے معاملے میں کہ میں اپنی بیویوں کے قریب نہیں جاؤں گا, 4 مہینے کی مہلت ہے. فَإِنْ فَاءُوا, اس کے بعد اگر وہ رجوع کر لیتے ہیں, فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ, تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اگر کسی نے قسم کھائی کہ میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا, اس کو میں نے اپنے بستر سے الگ کیا, تو اس کی اللہ نے آخری حد مقرر کی ہے 4 مہینے. یہ نہیں ہے کہ 4 مہینے کے بعد اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل جائے گی یا طلاق ہو جائے گی. 4 مہینے سے زیادہ وہ اس قسم کو بھی نہیں نبھا سکتا, اس کو الٹیمیٹلی جانا ہی پڑے گا, قسم بھی توڑنی پڑے گی. ایک ایلا کرنا ہے, نبی علیہ السلام نے بھی اپنی بیویوں سے ناراضگی کی, بخاری مسلم میں آتا ہے, 1 مہینے کے لیے ایلا کیا تھا. تو کبھی کبھار اس کی ضرورت پڑ جاتی ہے, یہ سنت ہے, یہ کوئی عیب والی بات نہیں, لیکن زیادہ سے زیادہ 4 مہینے. اسی سے پھر خلفائے راشدین کے زمانے میں یہ چیز ڈیڈکٹ کی گئی. سیدہ حفصہ کے بارے میں آتا ہے, انہوں نے حضرت عمر کو مشورہ دیا تھا فوجیوں کے حوالے سے کہ 4 مہینے سے زیادہ فوجیوں کو جو ہے وہ بارڈر پہ نہ رکھا جائے اپنی بیویوں سے دور. وہ اسی آیت سے انہوں نے اخذ کیا تھا کہ اگر قسم بھی کھائی جائے تو 4 مہینے کے بعد بیوی کا حق ہے کہ میاں بیوی آپس میں تعلق قائم کریں, یہ عورت کا رائٹ ہے. تو انہوں نے کہا یہ اللہ نے حد مقرر کر دی ہے, لہٰذا آپ بھی کسی فوجی کو 4 مہینے سے زیادہ اپنی بیوی سے دور نہ رکھیں, یا تو بیویاں ساتھ لے کے جائیں, یا اگر ایبسولوٹلی ڈیوٹی دے رہے ہیں تو 4 مہینے بعد آپ ڈیوٹی چینج کریں کہ 4 مہینے بعد وہ اپنی بیویوں کے پاس واپس آئیں. یہ اکثر لوگ پوچھ بھی رہے ہوتے ہیں نا کہ جی وہ کتنی دیر دور رہ سکتے ہیں. لیکن آپ دیکھ لیں ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں اب تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ ایئر فلائٹس سستی ہونے کی وجہ سے, زیادہ ہونے کی وجہ سے ایشوز ریزالو ہو گئے ہیں. ادروائز ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے ہم نے ہوش میں سنا ہوا ہے کہ فلاں کا خاوند 15 سال بعد گھر آیا ہے. 20 سال والے بھی ہوتے تھے, 25 سال والے بھی ہوتے تھے, 8-10 والے تو عام رلے پھرتے سن. پتہ نہیں وہ کس قسم کے مسلمان تھے, ان کی بیویاں کس قسم کی تھیں. اور اب اس سے نکاح نہیں ٹوٹتا کوئی, لیکن یہ برائی کا دروازہ کھولتا ہے. اور اکثر آپ دیکھتے ہیں نا کہ 28-30 سال کے بعد طلاق ہو گئی ہے, بچے بھی شادی شدہ ہیں, طلاق ہو گئی ہے, اس کے پیچھے آپ ڈیپ کریں گے اکثر یہی والی ریزن نکل آتی ہے. کوئی افیئر چل رہا ہوتا ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے, اور اس میں قصوروار یہ مرد ہی ہوتے ہیں جو اپنی بیویوں کو ساتھ نہیں لے کے جاتے ہیں. اگر دوسرے شہر میں جاب کر رہے ہیں, ویکینڈ پہ نہیں آ سکتے, فورٹ نائٹ آ جائیں, مہینے میں آ جائیں, 2 مہینے بعد آ جائیں, 3 مہینے بعد آ جائیں, لیکن 4 مہینے میں ایک دفعہ آنا ہے. یہ اللہ کا حکم ہے. ایون قسم بھی کھا لیے تب بھی قسم توڑنی ہے, 4 مہینے کے بعد آنا ہے. 4 مہینے گزر گئے تو یہ نہیں ہوگا کہ طلاق ہو جائے گی, قسم توڑنی پڑے گی, ٹوٹ گئی آٹومیٹکلی, اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا. اب یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اب یہ جو لوگ اپنی بیویوں سے, میں نے دیکھا جو یہ کوئی زیادہ عمر میں پہنچ جاتے ہیں نا میاں بیوی, وہ تو 4-4 5-5 مہینے کیا سال بھی بات نہیں کرتے ہیں. اکثر یہ ہوتا ہے کہ بھی ایک بیوی جو ہے وہ ایک بیٹے کے پاس ہے تو خاوند دوسرے بیٹے کے پاس رہ رہا ہے, تو اتنی پکی ان کی ناراضگیاں چل رہی ہوتی ہیں. اچھا یہ سب کی سب چیزیں دین سے دوری کی وجہ سے. جسے خوف خدا ہے وہ اس طرح کی حرکتیں کر سکتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات لے کے بیٹھ جائے, ٹھیک ہے. ویسے کہتے ہیں جناب مرد تو وہ ہوتا ہے جو برداشت کرے. آپ نبی علیہ السلام کی آئلی زندگی پڑھ کے دیکھیں, آپ علیہ السلام کو اپنی بیویوں کی طرف سے کتنا ٹف ٹائم ملا ہے.
حتیٰ کہ وہ حدیثوں پہ نہیں اللہ نے رہنے دیا. سورۃ الاحزاب آپ پڑھ نہیں سکتے, کانوں سے دھواں نکلتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کو طلاق دے دو, ان کو کہو کہ اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو اسی طرح گزارا کرنا پڑے گا, اسی زہد کی زندگی میں. اگر تم اللہ اس کا رسول اور آخرت چاہتی ہو تو پھر اسی طرح گزارا کرو, ادروائز انہیں مال دے کے تو چھوڑ دو. اور بخاری مسلم میں آتا ہے حضور پھر ایک ایک بیوی کے پاس گئے ہیں کہ ہاں جی اللہ نے آفر دی ہے, پھر جا کے ان کو خیال آیا کہ یہ تو ہمارا ٹائٹل ہی چھین جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ ایک اسی چیز کو وہ جنید جمشید صاحب ڈسکس کر رہے تھے نا کہ بیویوں کے ساتھ ٹالرنس کرنی چاہیے, بیوی تو پیغمبر کی بھی ہوتی ہے, تو یہ معاملہ تو وہ غلط باتیں تو کوئی نہیں کی ہیں. میں نے مسئلہ نمبر 105 میں اس سے بڑی باتیں ہیں کہ ایک حدیث کے نمبر اب چونکہ علماء نے کہانیاں کرا کے لوگوں کو مطلب وہ ایسا کو ریلیشن شپ پریزنٹ کیا ہوا ہے جس طرح حضرت عائشہ اور نبی علیہ السلام کی آپس میں کبھی چپکلش ہوئی نہیں ہوگی زندگی میں, یا حضرت علی اور فاطمہ کی آپس میں کبھی میاں بیوی ہونے کے ناطے چپکلش ہوگی. آپ کو یہی پریزنٹ کیا ہوا ہے, وہ بھی انسان ہے, کیوں نہیں ہوئی ہوگی؟ غلط امیج کریٹ کیا. اب اس غلط امیج کو بچانے کی خاطر قرآن حدیث میں پردے ڈالنے پڑتے ہیں, لیکن کتنا عرصہ ڈالیں گے آپ؟ یہ تو اللہ کا شکر ہے, ابھی تو مجھے پرسوں پتہ چلا ہے کہ ہمارے یہاں پہ جو پنجاب کے جو گورنر ہیں, جو ہماری یونیورسٹیز کے چانسلر بھی ہیں پنجاب کے, انہوں نے تو باقاعدہ یہ چیز یعنی آفیشیلی اس کو ایز این ایکٹ پاس کروا لی ہے کہ جو ماسٹر ڈگری ہولڈر یا یونیورسٹیز میں جو لوگ پڑھ رہے ہیں جب تک قرآن ترجمے سے وہ نہیں سنا سکیں گے ان کو ڈگری نہیں دی جائے گی, چاہے وہ کسی بھی فیلڈ میں. تو پھر تو یہ ساری باتیں آپ کو سیکھنی پڑیں گی نا, اب تو سیکھنی پڑیں گی. اور لوگ کئی کہہ رہے ہیں جناب یہ کتنی سخت زیادتی کر دی ہے جی انہوں نے. یار جو بندہ بیچلر ڈگری میں پہنچا ہوا ہے وہ قرآن اردو میں ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا, اور عربی موٹی سی نہیں سیکھ سکتا. آپ کو بہت دقیق عربی سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جس طرح ہم میں سے اکثریت انگلش بول نہیں سکتی لیکن سمجھتی تو ہے نا, بس اسی طریقے سے آپ عربی بول نہ سکیں, آپ کو قواعد نہ پتہ ہوں, تھوڑی سی آپ ایفرٹ پٹ کریں, قرآن کا ترجمہ آپ آرام سے کر سکتے ہیں, سمجھ آ جاتی ہے. قرآن کی عربی تو چند الفاظ کے گرد گھومتی ہے. ہاں جو حدیثوں کی عربی ہے وہ پیور لٹریچر کی اس اعتبار سے مشکل ہے. قرآن چونکہ اللہ نے آسان ہے تو وہ اسی کے گرد گھومتا ہے. آپ دیکھتے ہیں بار بار آیات الفاظ ریپیٹ ہوتے ہیں. تو 4 مہینے سے زیادہ نہیں رہنا, اور پھر اگر 4 مہینے کے بعد بھی رہنا ہے تو پھر وہ اللہ ذکر کر رہا ہے وہ ان عزم الطلاق, اگر تم نے طلاق کا ارادہ کر دیا ہے, ٹھیک ہے, فإن اللہ سمیع علیم, تو بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. تو یہ ایک ایکسیپشن ہو سکتی ہے کہ 4 مہینے کے بعد تم مزید کرنا چاہتے ہو پھر طلاق کا معاملہ کرو, تاکہ وہ عورت آزاد ہو, کسی اور خامد سے شادی کرنا چاہتی ہے, بنانا چاہتی ہے کسی کو تو بنا لے, ٹھیک ہے. اب اس کو یہ تو نہیں ہے کہ اپنے ساتھ باندھ کے رکھنا ہے, تم نے لٹکا کے رکھنا, یہ کام نہیں کرنا. والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء, اور ایسی عورتیں جن کو طلاق دی گئی ہے وہ 3 حیضوں تک, یعنی 3 بار حیض آ کے وہ عورت پاک ہو جائے, وہ اپنے آپ کو نئے نکاح سے روک کے رکھے گی جس کو طلاق دی گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ طلاق دینے کے بعد 3 حیض یعنی آلموسٹ 90 ڈیز کے اندر اندر 1 یا 2 طلاق ہوئی ہیں تو خاوند اپنی بیوی کی طرف رجوع کر کے واپس آ سکتا ہے. وہ عورت میں لازمی ہے کہ اپنے آپ کو نئے نکاح سے روک کے رکھے, لیکن جیسے ہی 3 حیض کراس ہوں گے یعنی 3 بار پیریڈز آ کے وہ پاک ہوگی. اس لیے تو صحیح بخاری مسلم میں ہے کہ آپ نے پاکی کی حالت میں عورت کو طلاق دینی ہے, جب عورت حیض کی حالت میں نہ ہو, تاکہ اس کے بعد شمار کرنا آسان ہو. 1 طلاق بھی دی تھی اور 3 حیض کے بعد وہ پاک ہو گئی, اب وہ آپ کی بیوی نہیں رہی, نکاح گیا ٹوٹ. وہ طلاق جو تھی طلاق رجی جس میں آپ اس کی طرف رجوع کر سکتے تھے, وہ اب طلاق بائن بن گئی ہے. اب وہ ہوگی الگ, اس کی مرضی تو آپ سے نئے نکاح کے ساتھ شادی کرے یا کسی اور مرد سے کرے. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں نے تو 1 ہی طلاق دی تھی تو میں رجوع کر سکتا ہوں. رجوع کا اختیار 3 مہینے کے اندر اندر ہے, 90 ڈیز کے اندر. اس کے بعد آپ کا اختیار ختم. آپ بیوی کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا, ایکس بیوی ہوگی, اور نکاح بھی نیا ہوگا, حق مہر بھی نیا ہوگا, بالکل 0 سے ملٹیپلائی ہوگی پچھلا سارا معاملہ. البتہ اگر 3 طلاقیں دی تھی تو پھر تو نکاح ہو ہی نہیں سکتا, چاہے اکٹھی دی تھی چاہے الگ مجلس میں. یہ الگ سے ایک میرا ٹاپک ہے, 3 طلاق کے اوپر, رجوع کے اوپر,
حلالے کے اوپر، اس کے اوپر میرے کئی ایک ویڈیوز یوٹیوب کے اوپر ریکارڈڈ موجود ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو سمجھ آ جائیں گے۔ تو یہ طلاق کا مسئلہ جو ہے یہ بہت سینسٹیو مسئلہ ہے۔ لوگ شادی کرنے کا شوق ہوتا ہے، نہ نکاح کے مسائل سیکھے ہوئے ہوتے ہیں نہ طلاق کے۔ جو کام روزانہ 5 دفعہ کرنا ہے وہ بھی غلط کرتے ہیں، نماز پڑھنا جو زندگی میں کرنا ہی 1 دفعہ ہے، وہ بغیر سیکھے کیسے آ جائے گا؟ کبھی بھی نہیں آئے گا۔ تو 3 مہینے تک روک کے رکھے گی وہ عورت اپنے آپ کو، اس کے بعد مرضی اس کے ساتھ شادی کر لے یا کسی، لیکن 3 مہینے کے اندر وہ اپنے خاوند کو رجوع کرنے سے روک نہیں سکتی اگر 1 یا 2 طلاق ہوئی ہے۔ نہ یہ ہے کہ بدماش قسم کے سالے سامنے آ جائیں کہ ہم نے اپنی بہن کو نہیں جانے دینا، وہ آگے آ رہا ہے، وہ بخاری مسلم میں حدیث بھی ہے کہ وہ ایک بار اس طرح عورت جانے لگی تو سالے بیچ میں کھڑے ہو گئے، ٹھیک ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ کون ہوتے ہو، اس کی مرضی ہے۔ تو اچھا اس ٹائم تو جوش میں یہ کروا لیتے ہیں نا، بعد میں 19 سالوں کی بیویاں جو ذلت کرتی ہیں نا اس عورت کے ساتھ، تو وہ کانوں کو عورت ہاتھ لگاتی ہے۔ عورت کے لیے شیلٹر اس کا خامند ہی ہے، نہ اس کے ماں باپ ہیں، نہ اس کی ایون اولاد ہے اس لیول پہ، نہ اس کے بہن بھائی ہیں، زیادہ عرصہ نہیں کو رکھ سکتا۔ اس لیے اس معاملے کو ہمیشہ کنکلوڈ کرنا چاہیے اس حوالے سے۔ تو 3 مہینے تک وہ روک کے رکھیں گی اپنے آپ کو تو اس سے پتہ چل گیا کہ جو متعلقہ عورت ہے طلاق یافتہ کی عدت کتنی ہے؟ 3 دفعہ حیض آ کے پاک ہونا، یا اس کو اپروکسیمیٹلی 3 مہینے کہہ لیں۔ لیکن یہ عدت ہے متعلقہ کی۔ ایک عورت ہوتی ہے بیوہ۔ بیوہ وہ ہے جس کا خاوند فوت ہو گیا، اس کی عدت جو ہے نا وہ 4 مہینے 10 دن ہے، وہ بھی قرآن میں سورۃ البقرہ میں آئی ہے۔ بیوہ کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے، طلاق یافتہ کی عدت 3 دفعہ پاک ہونا ہے، آلموسٹ 90 ڈیز۔ اور ایک اور عورت ہے جس نے تنسیخ نکاح کروایا ہے جوڈیشری سے، عدالت سے، جسے ہم کہتے ہیں خلا لینا، اس کی عدت 1 مہینہ ہے۔ وہ قرآن میں نہیں آئی، وہ ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ میں آئی ہے کہ جو خلا والی عورت ہے اس کی عدت کتنی ہے؟ 1 مہینہ۔ 1 مہینے کے بعد اسے اجازت ہے۔ لیکن یہ جتنی عدتیں میں بیان کر رہا ہوں، نمبر 1 متعلقہ کی آلموسٹ 3 مہینے، نمبر 2 بیوہ کی 4 مہینہ 10 دن، نمبر 3 خلا لینے والی عورت کی 1 مہینہ، یہ سبجیکٹڈ ٹو ہے کہ وہ عورت پریگننٹ نہ ہو۔ اگر وہ پریگننٹ ہوگی تو یہ اب آ رہا ہے آگے یہ مسئلہ، عورت اگر پریگننٹ ہوگی تو اس کی عدت تب ختم ہوگی جب وہ وضع حمل ہو چکے گا، چاہے وہ 8 مہینے لگ جائیں، 6 مہینے لگ جائیں، 9 مہینے لگ جائیں، اور چاہے 1 دن بعد ہو جائے۔ یہ بھی یاد رکھیے گا، قرآن نے ریلیکس کیا ہے کہ جو حاملہ عورت ہے نا اس کی باقی ساری عدتیں ختم ہو جائیں گی اگر وضع حمل ہو جائے۔ ایون آج اس کا خامند فوت ہوا ہے نا اور شام کو اس کے ہاں اولاد ہو گئی، اس کی عدت ساتھ ہی ختم۔ نہ اب اس نے خامند پہ سوگ کرنا ہے 4 مہینے 10 دن کا، وہ بھی ختم۔ اللہ نے اسے اجازت دی کیونکہ ظاہر ہے اس کو اللہ نے ایک خوشی دی ہے نا، تو اب خوشی اور سوگ پیرلل میں تو نہیں چل سکتے نا، تو اس نے اس کی دیکھ بھال بھی کرنی ہے۔ بس وہ 40 دن کے لیے اپنے آپ کو روک کے رکھے گی، جتنی دیر وہ والا معاملہ ہو، اس کے بعد وہ نیا نکاح بھی کر سکتی ہے۔ تو جو حاملہ عورت ہے، چاہے وہ متعلقہ ہے، چاہے وہ بیوہ ہے، چاہے اس نے خلا لیا ہے، اس کی عدت جو ہے وہ وضع حمل ہوگی، وہ اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوگی، پھر وہ باقی ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، پھر اس کے اوپر یہ والا فارمولہ لگے گا۔ اور یاد رکھیے گا متعلقہ عورت تو اپنے خاوند کی طرف رجوع نہیں کر سکتی اگر 3 طلاقیں ہو گئی ہیں، لیکن جس عورت نے خلا لیا ہے تو خلا طلاق کے ایکویلنٹ نہیں ہوتا اگرچہ اس سے نکاح ختم ہو جاتا ہے، تو دوبارہ وہ اسی خاوند کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے۔ وہ مسند امام شافعی میں حضرت عثمان غنی کا فتویٰ موجود ہے کہ اگر عورت نے خلا لیا ہے تو وہ اپنے اسی خاوند کی طرف واپس جا سکتی ہے، ادروائز تو حلالہ ہو جائے گا نا، اور حلالہ بھی وہ کرنا اور کروانا تو لعنت ہے، سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، حلالہ کرنے والے اور کروانے والے پہ اللہ کی لعنت ہے۔ وہ نیچرل حلالہ اگر ہو جائے کہ اس نے کہیں اور شادی کی، بائی چانس وہ خامد بھی مر گیا یا اس نے بھی طلاق دے دی، پھر پچھلے خامد کی طرف آ سکتی ہے، وہ آگے آیات آ جائیں گی۔ پری پلان حلالہ یہ حرام ہے۔ اسی طریقے سے حرامہ بھی حرام ہے کہ طلاقیں تو دے دی تھی، آپ فتوے لیتے پھر رہے ہیں، بھئی 3 طلاقیں ہوئی، بات ختم ہو گئی،
3 طلاقیں دے کے بھی لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں اب کیا کرنا ہے. ایون یہاں تک بھی ہمیں یہاں پہ فون آتے ہیں کہ جی 1 طلاق دی تھی سال پہلے, دوسری دی تھی 3 مہینے پہلے, اب تیسری بھی دے دی ہے, تو اب کیسے رجوع کریں؟ بھئی اب تو حرامہ کروانے والوں کے نزدیک بھی لالہ نہیں ہوتا, کچھ بھی نہیں ہونا اب. اور یہاں لالے والے مولوی بھی ہیں جو لالے نکلواتے پھرتے ہیں, یہ تو حرام ہے, لعنت فرمائی ہے نبی علیہ السلام نے. تو یہ سارے مسائل میں نے اس میں کور کر دیے. باقی میرا یوٹیوب پہ کلپ آپ دیکھ لیں, نکاح, طلاق, رجوع اور حلالہ, ان تمام ٹاپکس کے اوپر, اور خلا. وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ, اور ان کے لیے ہرگز یہ حلال نہیں ہے کہ جو اللہ نے ان کے رحم کے اندر جو پیدا کر دی ہے چیز, یعنی اگر وہ پریگننٹ ہو چکی ہیں, حاملہ ہیں, تو وہ اس کو چھپائے, یہ اس کے لیے حلال نہیں ہے. ان کننا یؤمننا باللہ والیوم الآخر, اگر وہ واقعی اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھنے والی عورت ہے. کیونکہ اب یہ تو آج کل ہے نا, آج کل بھی ٹیسٹنگ کے بغیر تو نہیں پتہ چل سکتا. شروع کی اگر پریگنینسی ہے 1 مہینے کی, ایون 2 مہینے کی, تو عام بندہ تو جج نہیں کر سکتا. اس عورت کو تو پتہ ہے, اور وہ چھپا جائے اس چکر میں کہ میں نیا نکاح کر لوں, کیونکہ اب اسے پتا ہے کہ یہ 2 مہینے ہیں تو اب مجھے مزید 6-7 مہینے انتظار کرنا پڑے گا وضع عمل کا, پھر میں نیا نکاح کر سکتی ہوں. تو وہ اس چکر میں بچانے کے لیے جھوٹ بول دے, تو اب مجھے بتائیں وہ جو اولاد ہوگی تو وہ خود بھگتے گی. اب بعد میں اولاد ہوگی تو وہ مرد اس اولاد کو آن کرنے سے انکار کر دے گا, میرا بچہ ہی نہیں ہے, تو کدھر. اور دوسرا وہ مرد اس کو آن نہیں کر سکتا کہ اس کا بچہ ہے بھی نہیں ہے, تو بڑی کمپلیکیشنز آ جائیں گی. اس لیے جو عورت پریگننٹ ہے وہ جب تک وضع حمل ہو کے اس کے بعد بھی جو 40 دن ہے آلموسٹ وہ گزر نہ جائے, وہ نیا نکاح نہیں کر سکتی, ورنہ تو ایشوز کھڑے ہو جائیں گے. اسی طرح لوگ مسائل پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی کسی مرد و عورت نے آپس میں بدکاری کی ہے, میاں بیوی نہیں تھے, تو بعد میں کہتے ہیں جی وہ نکاح ہی کروا دیتے ہیں جی آپس میں ان کا. تو نکاح کروانے سے بھی وہ جو نکاح سے پہلے والا معاملہ ہو گیا, اگر پریگنینسی ٹھہر گئی ہے تو وہ بچہ تو اس مرد کا شمار نہیں کیا جائے گا, وہ تو آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہوا ہے. تو یہ سولوشنز نہیں ہے, ان معاملات کو پہلے ہی دیکھنے کی ضرورت ہے. تو جو عورت اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتی ہے نا, اسے جواب دہی کا اگر خوف ہے, وہ کبھی بھی حرکت نہیں کرے گی کہ وہ اپنی پریگنینسی کو چھپائے. وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ, اور ان کے خامند زیادہ حقدار ہیں ان کی طرف لوٹایا جائے ان کی عورتوں کو. یعنی 1 طلاق یا 2 طلاقیں دی تھیں, اب بعد میں مرد کو احساس ہوا, اس نے معافی مانگ لی, کوئی ٹیکسٹ میسج کر دیا, گوڈے گیٹے پکڑ لیے, تو اب وہ سالے بیچ میں سالے بننے کی کوشش نہ کریں, بلکہ اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ اس عورت کا حق ہے کہ وہ اپنے اس خامند کی طرف لوٹائی جائے. ایون 3 مہینے بھی گزر گئے, اب عورت آزاد ہے, چاہے اس خامند سے شادی کرے یا دوسرے سے, اگر 1 یا 2 طلاقیں ہوئی تھی. تو اب وہ خامند پہلے والا جو تھا وہ بیوی سمجھتی ہے نہیں میں اسی سے ہی دوبارہ نکاح کر لیتی ہوں. اب سالے آگے کہ نہیں فلاں مرد ہم نے ڈھونڈ لیا ہے بہت اچھا, اس سے بہتر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ نہیں, وہ جو پہلا خامند ہے وہ اس کا زیادہ حق ہے کہ تم اپنی ان عورتوں کو اس کی طرف لٹاؤ. لیکن یہ اللہ نے ترغیب دلائی ہے, وہ خامند نہیں دعویٰ کر سکتا کہ جی میں قرآن میرا حق آیا تھا میں انہوں چک کے بھی لے جاؤں گا, نہیں. یہ اس صورت میں جب وہ عورت چاہے کہ میں اس خامند کی طرف جاؤں. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ, وہ اپنا حق وہ 3 مہینے کے بعد ختم کر چکا ہے, اس کے بعد یہ کام نہیں وہ ڈال سکتا. تو یہ گھر والوں کو سمجھایا جائے کہ ان کے خامند زیادہ حقدار ہیں ان کی طرف لوٹائے جانے کے. فی ذالک ان ارادوا اصلاحا, اگر اس مدت میں وہ اصلاح کا ارادہ کریں, اگر وہ 3 مہینے کے اندر کریں پھر تو ظاہر ہے اس کے بعد بھی. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, اور اسی طرح ان کے بھی حقوق ہیں, یعنی بیویوں کے بھی حقوق ہیں اپنے مردوں کے اوپر دستور کے مطابق, لیکن ایک ایکسیپشن کے ساتھ. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ, مردوں کو عورتوں پہ 1 درجہ فضیلت ہے. اس لیے بھی کسی بھی کمپنی کا CEO تو ایک ہی ہو سکتا ہے, ڈائریکٹر ایک ہی ہو سکتا ہے, ڈپٹی ڈائریکٹر آپ جتنے مرضی بنا لیں. ایک کمپنی کے 2 پیرلل میں مینیجرز نہیں ہو سکتے جو اوور آل جنرل مینیجر کی, نیچے تو آپ جتنے مرضی بھرتی کر لیں, اوور آل چلانے والا ایک ہی ہوگا.
تو یہ کام نہیں ہو سکتا. تو چونکہ خاندانی ایک پورا نظام ہے کہ ادارہ ہے, تو اس کا ہیڈ اللہ نے مرد کو بنایا ہے. لیکن ہیڈ یہ نہیں ہے کہ بدماشی کرے گا, وہ تو پھنس گیا ہیڈ بن کے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, تم میں سے ہر شخص مسئول ہے اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا, وہ اکاؤنٹیبل ہے. پھر آپ علیہ السلام فرمایا کہ ایک مرد جو ہے وہ بیوی بچوں کا مسئول ہے اللہ کے حضور, پوچھا جائے گا اسے نان و نفقہ دیا ہے کہ نہیں. اور ایک عورت مسئول ہے اللہ کے حضور اس حوالے سے کہ وہ یعنی اپنی غیب میں اپنے خامند کی غیر موجودگی میں اپنی عزت کی اور اس کی اولاد کی پرورش صحیح کر رہی ہے نہیں کر رہی. پھر فرمایا گیا حکمران کی ذمہ داری ہے وہ اپنی رعایا کا. حکمران تو مارا گیا جی, یہ تو آپ مجھ سے لکھ کے لے جائیں کہ حکمران تو سیدھے دوست کی ہیں الا ماشاء اللہ. سر کروڑوں لوگ جو ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کسی ایک کا بھی حق نہیں نکلے گا؟ ایک گلی کا حق نہیں کو حکمران پورا کر سکتا. یہ بھی حضرت عمر روتے تھے. سب سے بڑی مصیبت میں حکمران ہے. آپ کو تو 4 بچے ہوں گے, 2 یا 3 بیویاں ہو جائیں گی نا, گنو گے تو 10 تو کٹ بندے ہی بڑھیں گے جن کا آپ نے حق دینا ہے. لیکن حکمران آج کے دور میں تو کروڑوں لوگوں کا اس نے حق دینا ہے, مارا جائے گا. بہت کرٹیکل ایشو ہے جناب. اسی لیے صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ بدترین گڈریا وہ ہے جو حکمران ہو. جیسے بھیڑ بکریوں پہ گڈریا ہوتا ہے نا, تو عوام پہ کون ہے گڈریا؟ حکمران. اگر اس نے حق نہ پورا کیا تو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. بڑے کرٹیکل ایشوز ہیں جی. ویسے کسی کو جناب وردی پہننے کا, شیروانیاں پہننے کا اور بڑے بڑے ٹائٹل لینے کا شوق ہے, وہ ضرور لیتا رہے, لیکن یہ سب اس دنیا تک ہے, بعد میں تو مارے گئے. سیدھی سی بات ہے, الا ماشاء اللہ. تو مرد کا درجہ ہے, لیکن درجے کا مطلب یہ نہیں کہ بدماشی اس نے کرنی ہے, وہ اس نے اپنے حقوق پورے کرنے ہیں. واللہ عزیز حکیم, اور اللہ تعالی غالب ہے, حکمت والا ہے. الطلاق مرتان, طلاق 2 ہی دفعہ دی جا سکتی ہے. فامساکم بمعروف او تسریح باحسان, اس کے بعد یا تو بیوی کو پکا پکا اپنے پاس رکھ لو یا پھر احسان کے ساتھ چھوڑ دو. ظاہر 3ری بار تو پھر پکی فارغ ہو جائے گی نا, تو رکھنا ہے تو 2 دفعہ ہی مختلف اوقات میں آپ طلاق دے سکتے ہیں. ولا يحل لكم ان تاخذوا مما آتيتموهن شيئا, اور تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ جو تم نے ان کو حق مہر کے طور پہ رقم دی تھی وہ واپس لو. بلکہ سورہ نساء میں آتا ہے اگر ڈھیروں سونا چاندی بھی دیا ہے وہ واپس نہیں لینا, کیونکہ اسی کے عوض تو وہ تمہارے لیے حلال ہوئی تھی. الا ان يخافا الا يقيما حدود اللہ, بجز اس اندیشے اس کے کہ دونوں کو اندیشہ ہو کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھیں گے, نہیں رکھ سکیں گے, تو اس کی وجہ سے یعنی علیحدگی ہو سکتی ہے. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ, اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکو گے, میاں بیوی کا تعلق آگے مزید نہیں چل سکتا, فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ, تو عورت پر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ کچھ مال دے کے اپنے خامن سے جان چھڑا لے. یہ جناب اجازت مل گئی عورتوں کو اس میں. لوگ تو سمجھ ہوتے ہیں خامند کی مرضی بیوی رکھے چھوڑ دے, نہ, عورت کی بھی مرضی ہے اپنے خامند کے ساتھ رہے یا نہ رہے. یعنی آپ کی بیوی اگر آج آپ کو کہتی ہے جی تم نے مجھے, ہم تو بڑے رسک پہ لگے ہوئے, سیدھی سی بات ہے, ہمارا تو 1100 روپے حق مہر لکھا ہوا ہے, اوکے جی اہلا 2200 روپے پھاڑ, چل نسدا ہو. ویسے 2200 نہیں اس کو دینے کی ضرورت, بس وہ جو حق مہر اس نے لیا نا 1100 پورا واپس کرنے کی پابند نہیں ہے, اس میں سے اوکے یہ 500 رکھ لے بھائی, 600 اتنا عرصہ تیرے ساتھ رہی ہوں, 600 یہ 500, تو اللہ تعالیٰ ہمارا وہ فدیہ دے کے عورت جان چھڑا سکتی ہے اپنے خامن سے. لہٰذا ڈر ڈر کے زندگی گزارو. یہاں تو خامن یہ سمجھتے ہیں ہم جب چاہیں بیوی فارغ کر دیں, بیوی بھی جب چاہے نا خامن کو فارغ کر سکتی ہے, اس حوالے سے کہ اسے کہ بھائی یہ لو, یہ جو تم نے مجھے دیا تھا یہ لو, اس میں سے کچھ رکھو, کچھ 2 لو, میں نہیں رہنا چاہتی. اور خامن جو ہے وہ ہمیں بھی یہاں پہ اپنے دکھڑے سنا رہے ہوتے ہیں, وہ جناب ہماری بیویاں جو ہیں وہ جناب خلا کے لیے اپلائی کر دی, ان کو خامنوں کے حقوق ہی نہیں پتہ. اندازہ کرو بھئی, یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ ایک بیوی کہ جی خامن کو میرے حقوق ہی نہیں پتہ, اس نے مجھے طلاق دے دی ہے. جس طرح طلاق دینا مرد کا حق ہے وہ جب چاہے دے سکتا ہے, خلا لینا عورت کا حق ہے وہ جب چاہے لے سکتی ہے. اور اس میں آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جی کوئی وجہ نہیں ہے. سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. اس کے پیچھے کیا وجہ ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, یہ خود بہت بڑی وجہ ہے. ہاں آخرت میں وہ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے جس نے بغیر وجہ کے اپنے خامن سے طلاق لی ہے,
تو آخرت میں اس کا عذاب بھگتے گی عورت. دنیا میں اسٹیبلش ہو جائے گا. دنیا تو پھر جوڈیشری کے نظام پہ چلتی ہے نا. یا آپ کسی کو حب الوطنی کے نام کے اوپر یا گستاخ مذہب کے نام کے اوپر خود قانون میں ہاتھ میں نہیں لے سکتے. ہاں جو اس نے کیا ہوگا اللہ کے حضور, یہاں آپ کو ایویڈنس پروڈیوس کرنا پڑے گا. ایویڈنس نہیں ہے, نہیں, ایویڈنس اگر ہے تو آپ معاملات کو آگے لے کے چلیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ ہمارا پھر کوئی نہیں ہے. تلک حدود اللہ, یہ اللہ کی حدیں ہیں. فلا تعتدوها, تو ان سے آگے نہ بڑھو. ومن یتعد حدود اللہ, اور جو کوئی اللہ کی حدوں کو توڑ دے گا, فاولئک هم الظالمون, تو پھر ایسے ہی لوگ ہیں جو ظالم ہیں. اللہ کی حدیں توڑنے والے لوگ ظالم ہوں گے. تو یہ بار بار آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری کی پوری گفتگو سینٹرڈ اراؤنڈ گاڈ کانشیسنس ہے, اللہ کا خوف. کیونکہ اللہ کا خوف ہی ایک واحد چیز ہے جس کی وجہ سے میاں بیوی ایک دوسرے کو برداشت کر سکتے ہیں. ایک مرد اپنی بیوی کے ساتھ زیادتی کرنے سے باز آ سکتا ہے اور ایک عورت اپنے خاوند کے ساتھ زیادتی کرنے سے باز آ سکتی ہے, اگر اسے خوف ہو کہ یار ادھر تو میں دھوکہ دے کے چرب زبانی سے بچ جاؤں گا یا بچ جاؤں گی, اللہ کے حضور میں کہیں نہ پکڑی جاؤں, تبھی وہ رک سکتے ہیں یا رک سکتی ہے. ادروائز تو پھر لوگ دھوکہ دیتے ہیں. تو یہ میاں بیوی کا ریلیشن شپ خوف خدا کے ساتھ قائم رہتا ہے. خوف خدا کو آپ بیچ میں سے نکال دیں گے, آپ جو مرضی کر لیں. اسی لیے میں اس طرح کی تمام باتوں پہ یہ جملہ بولتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین بھی کامل اس وقت تک نہیں ہوں گے جب تک تقوی کا عنصر اس میں شامل نہیں ہوگا. آگے آیات آئیں گی, وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم کور کریں گے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنی عورت کو اس نیت سے رجوع کر کے اپنے پاس نہ رکھو کہ میں پھر مہینے بعد اس کو دوسرے والی طلاق دے کے ذلیل کر کے نکالوں گا. اللہ سے ڈر جاؤ. اب جوڈیشری میں تو یہ چیز پروف نہیں ہو سکتی نا کہ میں نے رجوع جو ہے وہ اس لیے کیا کہ میں اسے 90 دن بعد پھر ذلیل کروں گا. ارادہ میں نے پہلے کیا کہ میں نے رکھنا نہیں ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ ارادہ کر لیے پھر چھوڑ دو, ذلیل کرنے کے اللہ سے ڈر جاؤ. تو اللہ کے قوانین بھی کامل ہوتے ہیں جب خوف خدا اس میں ایڈ ہو, ورنہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین میں بھی آپ مس چیو کر سکتے ہیں. میرے ایک بندے نے ایک عورت نہیں رکھنی, وہ اسے طلاق دیتا ہے, جب 90 دن پورے ہونے لگتے ہیں نا 5 دن پہلے وہ کہتا ہے میں رجوع کرتا ہوں, اور ارادہ یہ ہے کہ پھر اسے 90 دن رکھوں گا, ماروں گا, پیٹوں گا, پھر اسے چھوڑوں گا, پھر یہ 90 دن کی مدت پوری, پھر میں رجوع کر لوں گا. اس کے اوپر دنیا کی کوئی عدالت آپ کے اوپر فتویٰ نہیں لگا سکتی. لیکن اللہ کی عدالت میں کیا آپ چھوڑ دیے جائیں گے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ تو انہ علیم بذات الصدور ہے, وہ سینے کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جاننے والا ہے. اس نے تو پھر فیصلہ کرنا ہے جو آپ کے اندر بھی ہے نا کہ آپ نے کس نیت سے کوئی کام کیا تھا. اسی لیے جو دین ہے یا ریلیجن ہے وہ آپ کے اللہ کے ساتھ تعلق کو ہمیشہ ڈیل کر رہا ہوتا ہے, صرف ظاہری قوانین کو نہیں لے کے چل رہا ہوتا. اس کے بغیر ظاہری قوانین بھی پھر بے فائدہ ہو جائیں گے, کہیں نہ کہیں آپ کتے کو لال کر ہی لیں گے. جس طرح علماء فتوے لگاتے ہیں, یہ فتوے علماء کیوں دیتے ہیں؟ اگر خوف خدا ہو تو کبھی اس قسم کے فتوے نہ دیں. خوف خدا سے آری ہوتے ہیں تو آپ کی مرضی کا فتویٰ آپ کو کہیں سے کھینچ تان کے لکھ دیتے ہیں, جو علماء یہود کا بھی طریقہ کار تھا. ٹھیک ہو گیا جی, اسی پہ سے کنکلوڈ کرتے ہیں. باقی ہے انشاءاللہ آیات اگلی دفعہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے, ہمارے دلوں سے بھی اسے محو کر دے, دور کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک, وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر.